بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، حکومت نے ایک جوا کھیلا اور تیسرے نمبر کے جج جسٹس عائشہ افریدی کو چیف جسٹس جو ہے وہ اپوائنٹ کر دیا، یہ سوچ کر کہ ہم جو ہیں وہ ان کو کمپرومائز کر لیں گے اور سارا کچھ ہمارے کھاتے میں آ جائے گا، اور عدلیہ کو ہائی جیک کرنے کی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم میں کوشش کی گئی۔ تو آپ کو میں ایک بڑی بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں کہ جناب جو یہ حکومت کا جوا ہے، حکومت جوا ہار گئی ہے، سب تدبیریں الٹی پڑ چکی ہیں۔ جب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں تو نئے چیف جسٹس کے آنے کے بعد، عدلیہ میں بڑی تبدیلی آنے کے بعد، اب ISI اسلام آباد کے اندر بھی ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے جس نے اس وقت سیاسی منظرنامے کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک اہم شخصیت کی انٹری ہوئی ہے، اور یہ اہم شخصیت کون ہے؟ اور ایک اہم شخصیت کی ٹرانسفرنگ ہوئی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی اب تک کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ وہ کون سی شخصیت ہے؟ اور اب جناب PTI کے لیے کچھ سنہری دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ یہ تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے آج کے اس ویلاگ میں رکھوں گا۔ اور پھر دوسری جانب عمران خان کے حوالے سے خبر ہے کہ ان کو اڈیالہ جیل سے کسی اور مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ یہ معاملہ اور ماجرا کیا ہے، اس حوالے سے آپ کے سامنے ایکسکلوسیو خبر رکھنی ہے۔ اور پھر تیسری خبر کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی دو طاقتور شخصیات سے ایک اہم ترین ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں کچھ اہم ترین جو ہیں وہ چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ وہ ملاقات اب تک کی سب سے اہم اور اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہ کہاں پر ملاقات ہوئی، کس کس کے ساتھ ملاقات ہوئی، تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ لیکن اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت جو ISI میں اسلام آباد میں جو بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں، حکومت جوا ہار گئی ہے، اور نئے چیف جسٹس کے آنے کے بعد فوری طور پر تبدیلی آنا، تو اس کی ٹائمنگ اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے۔ کل آپ نے دیکھا کہ عائشہ افریدی صاحب جو ہیں انہوں نے بڑے اہم فیصلے کیے۔ انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلا لیا ہے، کچھ ججز کے خلاف جو ہے وہ شکایات آئی ہیں، اس کا ازالہ کرنا ہے، اس کے لیے اجلاس بہت اہم ہے۔ ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ کے اوپر بات کرنی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے اوپر بات ہوگی جو انہوں نے لیٹر لکھا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت بہت امپورٹنٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو چیف جسٹس عائشہ افریدی صاحب نے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلا لیا ہے۔ کل 1 بجے فل کورٹ اجلاس ہے سپریم کورٹ کے تمام ججز کا، لیکن اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ شمولیت اختیار نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ بیرون ملک میں ہیں، وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے ملک سے باہر جا چکے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے، حکومت کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں، حکومت نے اپنے ہاتھوں سے چیف جسٹس لگایا، اب اس کو ہٹانے کے لیے منصوبہ بھی تیار کر رہی ہے۔ اسلام آباد میں اپنے تمام لوگوں کو ہدایات جاری کر رہی ہے کہ کوئی بھی اسلام آباد جو ہے وہ چھوڑ کر نہ جائے، سب کو اسلام آباد میں طلب کر لیا گیا ہے۔ 27ویں ترمیم لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، فوجی عدالتیں لگانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں باقاعدہ طور پر اس کی تصدیق کر دی۔ اب جب حکومت یہ سارا کچھ کر رہی ہے، وفاقی حکومت اب نئی ترمیم کرنے جا رہی ہے کہ عائشہ افریدی کا راستہ روکا جائے۔ اب آپ کو میں جب خبر دے رہا ہوں کہ اس وقت ملک میں خاص قسم کا ماحول ہے، قاضی صاحب ملک چھوڑ کر فرار ہو گئے، لندن چلے گئے، میاں نواز شریف لندن چلے گئے، حمدہ شہباز لندن چلے گئے، مریم نواز آ رہی ہیں، اور پھر آئینی ترمیم ہو گئی۔ اب جناب معاملہ یہ ہے کہ کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے ایک لیٹر لکھا تھا، اس میں سنگین الزامات تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے کام میں مداخلت ہو رہی ہے۔ سیکٹر کمانڈر اسلام آباد بریگیڈیئر فہیم کا نام انہوں نے اس کا ذکر کیا، DGC کا اس میں ذکر ہو رہا تھا، اور حکومت ان کی مداخلت کا الزام تھا وہ کہ وہ خواہش کا اظہار کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر ملاقات کریں۔ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کے پر نظر انداز ہو رہے تھے، اثر انداز ہو رہے تھے، اور پھر ان کی پوسٹنگ ہوئی ہے۔ میں آپ کو خبر یہ دینے جا رہا ہوں کہ جو سیکٹر کمانڈر کا ذکر تھا بریگیڈیئر فہیم صاحب کا مبینہ طور پر، ان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ ان کی اسلام آباد کے سیکٹر کمانڈر ISI سے پوسٹنگ کر کے ان کو بلوچستان بھیج دیا گیا ہے۔ ابھی کوئی اور عام شخصیت ہیں، ان کا نام ابھی تک نہیں سامنے آیا، لیکن وہ اسلام آباد کے سیکٹر کمانڈر لگ چکی، جو خبر میرے پاس موجود ہے، اور بڑے تگڑے ذرائع نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ بریگیڈیئر فہیم رضا صاحب جو ہیں وہ وہاں سے جا چکے ہیں۔ عمران خان صاحب نے بے تحاشا اپنی تقاریر میں ان کا نام لیا، اعظم سواتی نے نام لیا، شہباز گل نے نام لیا۔ تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے بہت خوش ہے کہ ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے اسلام آباد کے اندر، اور یہ ان کے لیے سنہری دور ہے
کہ نئے DGI آئے ہیں, ندیم انجم صاحب گھر چلے گئے ہیں. اب سیکٹر کمانڈر اسلام آباد وہ بھی گھر جا رہے ہیں, بلکہ وہ چلے گئے ہیں بلوچستان میں, اور اب نئے سیکٹر کمانڈر جو ہیں وہ آ گئے ہیں. اور جیسے ہی DGI عاصم ملک صاحب آئے ہیں تو ان کے آنے کے فوری بعد پاکستان تحریک انصاف کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں کہ بشرا بی بی جو ہیں ان کی رہائی ممکن ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو رندہ تیز پھر رہا تھا اس کو ہلکا کیا گیا ہے, ہاتھ ہلا کر دیا گیا ہے. عمران خان کی بہنوں کو ریلیز کر دیا گیا ہے. ملاقاتوں پر جو پابندی آئی تھی اس کو ہٹا دیا گیا ہے. اور چوتھا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو 15 اکتوبر کی احتجاج کی کال جو واپس لی تھی اس کے بدلے اب ان کو بھی کچھ نہ کچھ لیوریج PTI کو مل رہا ہے. اب یہ پرسپشن بنایا گیا کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ ڈیل کے تحت رہا ہوئی ہیں, تو اب لہٰذا جو طاقتور کے قاصد ہیں انصار عباسی صاحب جو غیر سرکاری ترجمان ہیں, تو جناب وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کی جیل سے رہائی بغیر ڈیل کے میرٹ پر ہوئی ہے. اب یہ اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ بات کر رہا ہے کہ ڈیل نہیں ہم نے کی, میرٹ پر جناب وہ باہر گئی ہیں. اور آپ اس سے اندازہ کریں کہ اب ماحول بالکل تبدیل ہو رہا ہے. حکومت کے ہاتھ سے چیزیں بالکل نکل گئی ہیں. یا آفریدی کی اپوائنٹمنٹ سے غلط ہو گئی, اب بشرا بی بی رہا ہو گئی ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہی ہے کہ ہماری کوئی ڈیل نہیں ہوئی, میرٹ پر باہر آئی ہیں. حکومت کے منہ پر تماچا مارا ہے. اور پھر ایک باخبر ذریعے نے اس حوالے سے مزید بتایا کہ عدالت سے ضمانت ملنے پر انہیں کسی اور کیس میں گرفتار نہیں کیا جائے گا. ذرائع نے دی نیوز کو بتایا کہ بشرا بی بی کو میرٹ پر ضمانت دی گئی ہے اور یہ حکام کا فیصلہ تھا کہ انہیں کسی اور کیس میں دوبارہ گرفتار نہ کیا جائے. جب ان قیاس رائیوں کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ سابقہ خاتون اول کی جیل سے رہائی کیا کسی معاہدے کا نتیجہ تھی, تو ذرائع نے واضح جواب دیا کہ انہیں کہا کہ اگر کوئی ڈیل ہوتی تو وہ جناب پشاور نہ جاتے. ان کو پشاور اس وجہ سے جانا پڑا کہ ان کو کسی اور کیس میں خدشہ تھا کہ گرفتار کر لیا جائے گا. تو ڈیل ہوتی تو وہ بنی گالہ بیٹھی رہتی, زبان پار چلی جاتی. تو وہ پشاور کیوں گئی ہیں؟ پشاور اس وجہ سے گئی کہ ان کو کسی اور کیس میں گرفتار جو ہے وہ نہ کر لیا جائے. تو اب جناب ندیم انجم صاحب جو ہیں یہ ان کے بہت قریب تھے سیکٹر کمانڈر بریگیڈیئر فہیم رضا صاحب, وہ بھی اب جا چکے ہیں. اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگلے 2 سے 3 ماہ میں جو موجودہ DGCI ہیں میجر جنرل فیصل نرسی صاحب, وہ بھی جناب ان کی بھی پوسٹنگ یا ٹرانسفر کہیں اور ہو سکتا ہے. اور تو کیونکہ ان کو لیفٹیننٹ جنرل بننے کے لیے کسی بریگیڈ کو کمانڈ کرنا پڑے گا, تو لہٰذا وہ صرف میجر جنرل ہیں. اور وہ جب 1 سال بریگیڈ کمانڈ کر لیں گے تو ان کو پھر لیفٹیننٹ جنرل کی عہدے پر پروموشن مل جائے گی 1 سال کے اندر. تو جب ان کو پروموشن ملے گی وہ دوبارہ DGI بننے کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں گے. تو لہٰذا ضروری ہے کہ اگر انہوں نے ان کو پوسٹنگ چاہیے تو وہ بھی جناب 1-1.5 ماہ میں ذرائع بتاتے ہیں میکسیمم 2.5-3 ماہ کے اندر ان کی بھی پوسٹنگ یا ٹرانسفر کہیں پر ہو جائے گی اور ان کو بریگیڈ کمانڈ کرنے کہیں اور جو ہے وہ بھیج دیا جائے گا. تو وہ بھی پھر وہاں سے چلے جائیں گے. تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے مزید اگلے ماہ آئیں گے. نومبر بہت ستمگر ہے حکومت کے لیے, دسمبر بہت ستمگر ہے. اب PTI کے لیے کچھ اچھی خبروں کا سلسلہ آنا جناب جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. عمران خان کے حوالے سے خبر آپ کو دے دیتا ہوں کہ اڈیالہ جیل سے ان کو کہاں منتقل کیا جا رہا ہے. ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ممکن ہے کہ عمران خان کو ساہیوال جیل میں بھیج دیا جائے, کچھ نہ کچھ ان کو بھی تنگ کیا جائے, کہ وکلا کو تنگ کیا جائے کہ آپ جائیں جا کر ساہیوال عمران خان سے ملاقات کر کے آئیں, کوئی معاملہ جو ہے وہ ہو سکے. تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ لیوریج حاصل کرنے کے لیے عمران خان کو لوگ تنگ تو کریں گے, لیکن عمران خان جو ہے وہ ان سے تنگ نہیں ہوگا. وہ حسابی طور پر بہت مضبوط ہے, وہ کمزور نہیں ہے. وہ ہر میدان میں مقابلہ کرنا آپ لوگوں کا جانتا ہے. اگر وہ مقابلہ نہ کر سکتا تو پچھلے 2 سال سے وہ بیٹھا ہوا ہے, وہ ڈیل کر کے ملک سے باہر چلا جاتا. اب وہ جیل کے اندر بھی ہے, وہ حسابی طور پر مضبوط بھی ہے. تو لہٰذا عمران خان جو ہے وہ مکمل طور پر آپ کے خلاف لڑتا رہے گا. تو یہ چیزیں بڑی واضح ہیں. اب جناب آرمی چیف صاحب کی ایک بہت اہم بیٹھک ہوئی ہے, اس حوالے سے خبر سن لیں. ایوان صدر میں 3 بڑوں کی بیٹھک ہوئی ہے اور یہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کا خیر مقدم کیا گیا اور سیاسی اور عسکری قیادتیں ملک کی ترقی کے لیے کوششیں تیز کرنے کا عزم کا اعادہ کیا. ایوان صدر میں صدر آصف علی زرداری, آرمی چیف اور وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ہے وہ آپس میں ملاقات کی. ذرائع کے مطابق یہ ملاقات نئے چیف جسٹس کی حلف برداری کے تقریب کے موقع پر ہوئی. ملاقات میں ملکی مجموعی صورتحال پر تفصیلی بات چیت ہوئی ہے. ملکی امن و امان اور معاشی صورتحال پر بات چیت کی گئی. سیاسی اور عسکری قیادتیں ملک کی ترقی کے لیے کوششیں تیز کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. اور یہ ملاقات جو ہے وہ آدھا گھنٹہ تک جو ہے وہ جاری رہی اور یہ خوش آئند پیش رفت جو ایسے وہ قرار دیا گیا. اور اس ملاقات میں 26ویں آئینی ترمیم, نئے چیف جسٹس اور جناب بہت ساری صورتحال کو دیکھ کر بات کی گئی ہے. اور یہ ملاقات کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے اور آدھا گھنٹے تک جب یہ ملاقات ہوئی ہے ایوان صدر کے اندر, کل یہ ملاقات ہوئی ہے جو آج اس کو رپورٹ کیا گیا ہے, جو خبر میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. تو اندازہ کریں کہ اس وقت کہیں نہ کہیں ایوان صدر میں, ایوان عدل میں, ایوان اقتدار میں اور جناب کہیں اور جگہ کے اوپر بھی ہلچل ضرور پائی جا رہی ہے. اب تک کی تمام تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں. اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اس جنگ کا اپنے ناظرین خلق نے لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.